السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ سورہ یونس آج ہم انشاءاللہ 3 آیات کریں گے۔ پہلے میں قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ودعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ جی تو میں نے ایک آیت مکمل اور دوسری آیت کا آدھا حصہ لکھا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا، جب، أَذَقْنَا النَّاسَ، أَذَقْنَا فعل ماضی، نحن اس کا فاعل ہوا، مادہ ہے اس کا ذال، قاف اور نون، ذال، واو اور قاف، ذال، واو اور قاف۔ ذاک یذوق چکھنا، اچھا یہ ثلاثی میں ہوتا ہے ذاک یذوق چکھنا، اور باب افعال میں جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے اذاک چکھانا، اذاک چکھانا، اذاک یذیق باب افعال میں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اذقنا یعنی جب ہم چکھاتے ہیں کس کو؟ لوگوں کو۔ کیا چکھاتے ہیں؟ جو چکھایا جا رہا ہے، رحمتاً۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَتاً، جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت، من، کب چکھاتے ہیں؟ من بعد ضراء، اب یہ ضراء حالت جر میں ہے، مضاف الیہ ہے بعد کا، اور مستہم یہ فعل ماضی ہے ضراء کے لیے، یعنی اس کا فاعل جو ہوا ہے وہ ضراء کے لیے آ رہا ہے، واحد مؤنث کا فاعل ہے۔ مس یمس چھونا، یہ فعل ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ہم مفعول، اور ہم مفعول کون ہیں؟ وہ لوگ۔ اذا اذقنا الناس رحمتاً، اب اذا کی وجہ سے میں ترجمہ کر رہا ہوں حال میں، جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت، من بعد ضراء مستہم، بعد اس کے کہ جب چھوتی ہے تکلیف ان کو، یعنی ان کو تکلیف پہنچ جانے کے بعد جب ہم ان کو رحمت دیتے ہیں، ان پہ رحمت کرتے ہیں، ان کو آسانیاں عطا فرماتے ہیں، سو رحمت ان کی جمع ہے رحمات۔ سو وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ، ضراء کی جمع ہے اضرار مستہم۔ اب یہ اذا بیچ میں آ رہا ہے، اب یہاں پہ اذا یہ ظرف ہے اور آگے پورا جملہ مضاف الیہ ہے، تو اس کا جب بیچ میں اذا آتا ہے جملے کے تو اس کا میننگ اچانک کی صورت میں ہوتا ہے، اچانک، یعنی یہ ملنے کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے؟ اذا لہم مکر فی آیاتنا، یعنی جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تکلیف گزرنے کے بعد، لہم مکر فی آیاتنا، اچانک، لہم ان کے لیے، یعنی وہ مکرن کہتے ہیں چال کو، چالیں چلنا، تدبیریں کرنا۔ سو لہم مکرن فی آیاتنا، ہماری نشانیوں میں مکرن چالیں نکالتے ہیں، وہ چال تلاش کرتے ہیں، کوئی چال بہانہ کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیاتیں آتی ہیں، جو نشانیاں ان کو ملتی ہیں، اس کا رد کر کے اس میں ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ ان آیات کا رد کیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی، یہ تو ویسے ہی بس ہمیں ایک ویکسین لگی ہم ٹھیک ہو گئے، یہ تکلیف تو بس وہ ویکسین ہم نے بنا لی تھی، وہ ڈاکٹروں نے بنائی تھی، اس پہ انہوں نے یہ کیا تھا، وہ یہ مکر ہیں سارے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی اور بیسیکلی شفا بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن وہ بدبخت کیا کہتے ہیں، نہیں جی یہ وہ ہم ویکسین نہ لگتی تو آپ کیسے ٹھیک ہوتے ہیں، یہ سارا ویکسین نے کیا۔
تو یہ وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، اصل میں تو اللہ رب العزت کرنے والے ہیں. سو لہم مکر فی آیاتنا، جب انہیں آسانی ملتی ہے تو اچانک وہ یہ کام کرتے ہیں. اور مکرن کی جمع ہے مکرتن، اس کی جمع ہوتی ہے مکرتن، مکرتن اس کی جمع ہے. آگے ہے قل، امر کا صیغہ ہے، یہ زیر ملانے کے لیے کاف واو لام مادہ قال یقول، کاف واو لام مادہ قال یقول باب نون سے، یہ ہم پہلے کر چکے ہیں اس کے ڈیفرنٹ افعال. سو قل انت فاعل، امر کا صیغہ، آپ کہہ دیجئے. کیا کہنا ہے؟ یہ مقولہ ہے، یہاں سے مقولہ شروع ہے. اللہ اسرع مکرن، ہاں جی، اللہ مبتدا، اسرع خبر، اور مکرن یعنی یہ تمییز بن رہا ہے. اسرع کا مطلب زیادہ تیز ہونا، زیادہ فاسٹ ہونا. اللہ زیادہ تیز ہے کس میں؟ چال میں، تدبیر میں. جو اللہ کی طرف سے تدبیر ہوتی ہے اللہ اس تدبیر میں تیز ہے. اللہ اسرع مکرن، یہ حالت نصب میں اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ تمجیز ہے. اس اسرع کی وضاحت کی جا رہی کہ کس معاملے میں تیز ہے، ابہام ہے نا اس کے اندر. آگے ہے ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ان رسولنا، ان حرف تاکید، رسولنا اسم ان ہو گیا، یہ مرکب اضافی کا صیغہ ہے. یقیناً ہمارے رسول، یکتبون، کتب یکتبو، یہ خبر ہے ان کی، کاف تا با مادہ باب نون سے، کاف تا با مادہ باب نون سے، کتب یکتبو لکھنا. یعنی اب یہ رسول سے کون مراد ہے؟ رسول فرشتے. ان رسولنا، یقیناً ہمارے فرشتے، یہاں سے خبر شروع ہو رہی ہے. یکتبون لکھ رہے ہیں، فعل مضارع، ہم فاعل. کیا لکھ رہے ہیں؟ ما تمکرون، تم جو چالیں چل رہے ہو. یہ ما موصولہ، میم کاف را مادہ، مکر یمکر، یہ بھی باب نون سے. اب دیکھیں میرے خیال ہے سارے باب نون سے آ رہے ہیں. مکر یمکر باب نون سے، ما موصولہ، اور یہ پورا جملہ مفعول ہے یکتبون کے لیے. یعنی وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ ما تمکرون، تمکرون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم فاعل، یعنی جو تم چالیں چل رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں. اچھا جی، کاتب یکتبو جب یہ باب تفعیل میں آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کتبہ، کتبہ، کتبہ یکتبو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو لکھنا سکھانا، کسی کو لکھنا سکھانا. کاتب یکاتبو، فاعل یفاعل، کاتب یکاتب، یعنی ایک دوسرے کو کچھ لکھنا، ایک دوسرے کے دو لوگوں کے درمیان خط و کتابت ہونا. کاتب یکاتب. آگے ہے اکتتب یکتتب، یعنی اکتتب، اکتتب یعنی جو اس کو لکھنے والا ہے وہ خود اپنے لیے چیزوں کو گھڑ رہا ہے، یعنی اپنے ہی لیے چیزوں کو لکھے جا رہا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا قالوا اساطیر الاولین، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانوں کی کہانیاں ہیں. اکتتبہا، اس نے لکھ لیا ہے، یعنی ان کو گھڑا ہے. اکتتبہا، اس کو گھڑا ہے، تو یہ وہاں پر استعمال ہوا ہے. اکتتبہ یعنی جو لکھنے والا ہے وہ خود سے اس کو انیشیٹ کر رہا ہے، اس کے اندر مکس کر رہا ہے. اس لیے انہوں نے وہاں پر اکتتبہ کا لفظ استعمال کیا کہ یعنی یہ بنائی گئی ہیں، خود تحریریں کی لکھی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں ان کو. سو یہ اکتتبہ فعل ہے. اس کے علاوہ کاف تا با سے ہمارے پاس اور کون سا مادہ ہے؟ استکتبہ، کسی کو کاتب بنانا. استکتبہ، استکتبہ یعنی کسی دوسرے کو کاتب بنا لینا. استکتبت خالدن، میں نے خالد کو کاتب بنایا. استکتبت خالدن کاتبا. اچھا جی، آگے مکر یمکرو، میم کاف را مادہ ہے، مکر یمکرو، اس کا مطلب ہوتا ہے چال چلنا. تماکر یتماکرو، تفاعل یتفاعلو، اسی میں آتا ہے بس دوسرے کسی میں نہیں ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا. تو ماکرہ کا تو مطلب ہو گیا کہ مکر کرنا، چال چلنا، دھوکہ دینا. لیکن تماکر یتماکرو ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلنا، تدبیریں کرنا. آگے اللہ نے فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. ہوا مبتدا، الذی خبر. هو الذی یہ مبتدا ہو گیا اور یہ خبر. اب یہ یسیرکم فی البر والبحر یہ صلہ ہے الذی کا. اچھا اب یسیر میں آ جاتے ہیں. یسیر، سیر یسیر باب تفعیل کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے چلانا، یعنی سارا
یسیرو کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سین یا را مادہ ہے، باب ضربہ سے، سین یا را مادہ ہے، سارا یسیرو چلنا اور سیارہ یسیرو چلانا. سو بس دو ہی باب ہیں قرآن مجید میں، دونوں سے استعمال ہوا ہے، سیارہ یسیرو اور سارا یسیرو، یعنی سارا یسیرو میں ثلاثی میں چلنا اور سیارہ باب تفعیل میں چلانا. هو الذی یسیرکم، فعل مضارع ہوا اس کا فاعل جو الذی کے لیے ہے، وہی ہے جو چلاتا ہے، کم یہ مفعول ہو گیا، تم سب کو چلاتا ہے. کیسے چلاتا ہے؟ کہاں؟ فی البری، بر خشکی، والبحری بحر پانی میں، سمندر میں. اچھا بحر کی جمع ہوتی ہے بحورن بھی آتی ہے، بحورن، اور مزید اس کی جمع آتی ہے ساتھ میں بحارن، دو جمع ہیں اس کی، بحارن. اور برن کی جمع ہے برورن، برورن اس کی جمع ہے خشکیاں، برورن یہ اس کی جمع ہے برورن. آگے اللہ نے فرمایا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، پھر فرمایا حتی اذا کنتم فی فلکی، حتی یہاں تک کہ، اذا اب دیکھیں حتی غایت کے لیے ہے اور کنتم ایک اس میں فعل ناقص ہے، ماضی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اذا سے ہم ترجمہ کریں گے حال میں، یہاں تک کہ کنتم تم سب ہوتے ہو، ویسے تو تم سب تھے، انتم اس کا اسم ہو گیا. فی الفلکی، فلک کہتے ہیں کشتیوں کو، یہ سفینت ان کی جمع ہے، سفینت ان کی جمع سفن بھی ہوتی ہے اور فلکن بھی ہوتی ہے، دونوں. سو حتی اذا کنتم فی الفلکی، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں. پھر کیا ہوتا ہے؟ غور طلب یہاں سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. وَجَرَيْنَ بِهِمْ، جرینا، جرا یجری، یہ ہم پہلے فعل کر چکے ہیں نا جہاں پہ آیا تھا تجری من تحتها الانہار، جرا یجری چلنا، چلنا، جرا یجری. سو جرینا فعل ماضی، ہننا اس کا فاعل ہے، ہننا یہ کس کے لیے؟ فلک کے لیے. وہ جرینا وہ چلتی ہیں، کیسے چلتی ہیں؟ با حرف جر، یعنی تم سب ہو کشتیوں میں، یہ ہم کون ہے؟ یہ وہی انتم ہو. اذا کنتم فی الفلک، جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرین بہم وہ کشتیاں لے کر چلتی ہیں ان سب کو جو پیچھے کشتیوں میں موجود تھے. اچھا وہ کشتیاں چلتی کیسے ہیں؟ یعنی ایک با، یہ آ گیا، با آ گیا اس کو متعدی بنانے کے لیے کہ جن کو لے جایا جا رہا ہے، اور یہ با ہے اس کشتی کو چلانے کا جو سبب ہوتا ہے، یعنی یہ با سببیہ ہے اور یہ با متعدی کرنے والا ہے. اچھا کشتی کیسے چلتی ہے؟ ہواؤں کے ذریعے، لہروں کے ذریعے. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، ریحٌ ہوا، طیبۃ اس کی صفت، کیسی ہوا کے ذریعے؟ اچھی ہوا جو کشتیوں کو مناسب چلاتی ہے، یعنی کشتیاں آرام سے تسلی کے ساتھ سمندر میں، دریا میں تیرتی ہیں. سو وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، اوہو کچھ کشتیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انجوائے کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کیسی کشتی چل رہی ہے، کیسا موسم ہے، کیسی ہوائیں ہیں. وَفَرِحُوا بِهَا وہ خوش ہوتے ہیں، ہم اس کا اسم فَرِحَ یفرح باب سمیہ سے، فَرِحَ یفرح باب سمیہ سے، فَرِحَ یفرح خوش ہونا. اچھا جس چیز سے خوش ہو جاتا ہے وہ اس کے ساتھ با سے آتا ہے. فرحوا وہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے کر رہا ہوں کہ پیچھے جملے میں اذا کھڑا ہوا ہے. وَفَرِحُوا بِهَا وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. ہاں کیا ہے؟ یا تو یہ ہوا کی طرف ہے یا کشتیوں کی طرف ہے کہ وہ اس ہوا سے خوش ہوتے ہیں یا وہ کشتیوں، بہرحال یہ مکس کیفیت ہے. وَفَرِحُوا بِهَا اب یہ ان کی کیفیت بیان ہو گئی. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ کیفیت بدلتی ہے. جاءتها ریح عاصف، جاءت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ. اچھا فرح یفرح کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، باب تفعیل میں جاتا ہے فرح یفرح، کسی کو خوش کرنا بہت بڑی، یعنی اچھا یہ باب افعال میں افرح یفرح کسی دوسرے کو خوش کرنا، اور فرح یفرح اس کا مطلب بھی خوش کرنا، لیکن یہاں پہ بہت بڑی خوشخبری، یعنی یہاں پہ کسی کو خوش کر دینا، لیکن فرح یفرح کسی کو بہت بڑی خوشخبری دینا. سو حتی اذا کنتم فی الفلک آگے ہم تھے. وفرحوا بها وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. جاءتها ریح عاصف آ جاتی ہے، یہ فاعل ہے جملے کا چونکہ ہوا مؤنث ہے. جاءتها ہاں اب یہ فلک کی طرف جا رہا ہے، کشتیوں پہ کیا آتی ہے؟ جاءتها ریح عاصف
تیز ہوا آ جاتی ہے آندھی جیسی. وجاءہم الموج، اب چونکہ تیز ہوا چلی تو سمندر میں طغیانی ہوئی، اس طغیانی سے کیا ہوا؟ جاءہم الموج، موج کی جمع ہوتی ہے امواج، ریحن کی جمع ہوتی ہے ریاح، یا ہوتی ہے ارواح، ارواح یا ہوتی ہے ریاح. ٹھیک ہے جی. وجاءہم الموج، موج کی جمع امواج یا موجتن بھی ہوتی ہے. جاءہم ہم مفعول، موج فاعل جاء، جاءہم الموج من کل مکان، یعنی چاروں طرف سے، ہر طرف سے، من کل مکان، ہر طرف سے، مکانوں کی جمع ہوتی ہے اماکنو. سو وجاءہم الموج من کل مکان، ہوا گھیر لیتی ہے چاروں طرف سے. آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے چلیے جی. تو اگلی 1.5 آیات کا حصہ. اب ہوا کیا کہ ہوا چاروں طرف سے آ گئی، اس نے کشتی کو گھیر لیا. کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی اس کو یوں لیجئے کہ جب انسان بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہا ہوتا ہے، مزے کر رہا ہوتا ہے، انجوائے کر رہا ہوتا ہے، ایک دم اس پہ چاروں طرف سے تکلیفیں آ جاتی ہیں. تو ہوتا کیا؟ ویسے ہوتا ایسا ہی ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، ظن یظن گمان کرنا، ضاد نون مادہ ظن یظن باب نون سے آتا ہے گمان کرنا. وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا. بیسیکلی وہ گمان کرتے ہیں. اذا کنتم، وَظَنُّوا ہم اس کا فائل ہو گیا. یہ پورا جملہ انہم احیط بہم، یہ ان کا گمان ہے. کیا گمان کرتے ہیں؟ انہم احیط بہم، ہم اسم انا، احیط بہم یہ خبر انا، خبر ہو گئی. احیط، احاطہ یحیط باب افعال میں جا کے، احاطہ یحیط، اس کا مادہ ہے ہا واو اور تا، جہاں تک میرا خیال ہے. جی بالکل. ہاتھ یحیط اور ہاتھ یحوت، یہ باب نون سے جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھر جانا. احاطہ یحیط کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا. سو یعنی ثلاثی میں یہ لازم ہے اور افعال میں یہ افعال میں متعدی ہے. سو وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، وہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً وہ احیط بہم گھیرے جا چکے ہیں، یعنی انہیں گھیرا جا چکا ہے. احیط بہم، احیط اس کا نائب الفاعل ہوا ہوگا جو وہاں پہ سینری بنی، اس نے بہم ان سب کو گھیر لیا ہے، یعنی وہ اس تکلیف کے اندر گھر چکے ہیں. احیط بہم. اب ان کا حال کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، دعو، یہ دعو تھا ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے. دال عین واو مادہ ہے دعا، یہ دعا کرنا باب نون سے، یہ بھی دال عین واو. میرا خیال ہے آج کے چیپٹر میں صرف 2 ہی فعل باہر سے آئے ہیں، ابھی تک سب نون سے آ رہے ہیں. اور یہ ہم اس کا فاعل ہو گیا، لفظ الجلالہ مفعول. دعوا اللہ مخلصین، یعنی ان کے دعا کرنے کا حال کیا تھا؟ یہ ان کا حال ہے. دعوا اللہ مخلصین، مخلصون سے یہ حالت نصب میں جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں خالص ہو کر، لہ الدین، اس کے دین کے لیے. یعنی لہ الدین سے یہاں مراد ہے کہ وہ اس کی عبادت کرنے کے لیے دعوے کرتے ہیں کہ یا اللہ یہاں سے چھڑا دے، بس روزہ بھی رکھیں گے، 5 نمازیں بھی پڑھیں گے، یا اللہ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، یا اللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ اس مصیبت سے نکال دے. یہی حال ہوتا ہے الیاذ باللہ. جو لوگ بھٹک جاتے ہیں پھر اس کے باوجود بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن انسان جب تکلیف میں گھر جاتا ہے پھر یقیناً وہ ایسی ہی دعائیں کرتا ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. کیا اور پھر کیسے کہتا ہے؟ یعنی ایک تو یہ دعائیں کرتا ہے، کہتا کیا ہے؟ کہتا کیا ہے سنیے. لئن انجیتنا من ہذہ. اچھا یہاں پر یہ دو ابواب سے آیا ہے، زنا یہ ایک ہی باب سے آتا ہے. دعوا اللہ بیسیکلی یہ زنا و اخواتھا، یہ اس کے افواہ، اس کا ایک ہم اسم ہے اور یہ آگے پورا جملہ خبر ہے. اور دعوا اللہ یہ ہم کر چکے ہیں پہلے فعل. لئن انجیتنا، نون جیم اور جا بادا، نجا ینجو، نجا ینجو باب نون سے ہے، یہ بھی نون جیم اور واو ہونا چاہیے، یہ بھی باب نون سے ہے، نجا ینجو. اس کا مطلب ہوتا ہے بچ جانا. اور جب یہ باب افعال میں آتا ہے انجا ینجی، کسی دوسرے کو بچانا. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لام معطا قسم ہے، ان شرطیہ، لئن قسم ہے، ان اگر، انجیتا فعل ماضی، انت فاعل، انجیتا تو نے بچا لیا، نہ ہم سب کو بچا لیا. کب؟ کیسے؟
من ہذہ، اس سے، یہ جو مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، یہ جو ہم گھیرے جا چکے ہیں، جو ہوا آ گئی ہے، سمندر ہے، کشتیاں ہیں، پانی ہے، پھنس گئے ہیں، لئن انجیتنا من ہذہ، یہ جواب قسم ہے، تو ہم کریں گے کیا؟ لنکونن، نحن، اسم اس کا، من الشاکرین، ہم شکر گزار میں سے ہو جائیں گے۔ شکر گزار ہونے سے کیا مراد ہے؟ نیک ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، تیری عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، نیکیاں کریں گے، بھلائیاں کریں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ فلما، when، جب، انجاہم، اس نے ان سب کو بچا لیا۔ انجا فعل ماضی، یہی انجا ہوا اس کا فاعل لفظ الجلالہ کے لیے، ہم مفعول، جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے، when آ رہا ہے نا، تو جب اللہ نے ان کو بچا لیا، ہم مفعول، اب یہ اضاف پھر بیچ میں آ گیا، یعنی وہ ہوتا کیا اچانک؟ اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، بغا یبغو، فساد برپا کرنا، بغاوت اختیار کرنا، ہم مبتدا، یہ پورا جملہ مضاف الیہ اذا کا، ہم مبتدا، یبغون خبر، با غین یا مادہ، بغا یبغی، بغا یبغی، باب دارا با سے، با غین یا مادہ، بغا یبغی، اس کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کرنا۔ اچھا، یہ ابتغاء کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، تلاش کرنا، اور یہ امبغا سے آئے، امبغا یمبغی، امبغا یمبغی، اس کا مطلب ہوتا ہے ریکمینڈڈ، یعنی کسی کام کو کے اوپر سٹریس ڈالنا کہ یہ تم ضرور کرو، یعنی تمہارے لیے یہ کرنا، ینبغی لک ان تفعل ھذا، تمہارے لیے یہ کام کرنا ریکمینڈڈ ہے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، تو اسے کہتے ہیں بغا یمبغی۔ تو تین افعال ہو گئے، بغا یبغی، ابتغا یبتغی اور امبغا یمبغی۔ اچھا، یہ کیا ہوا؟ اذا ہم یبغون فی الارض، زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد مچاتے پھرتے ہیں، بغاوت پر اتر آتے ہیں، بغیر الحق، نہ حق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اعلان فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الکافرون نہیں، یا ایہا الکافر نہیں، یا ایہا المؤمن نہیں، یا ایہا الناس، کیا ہے؟ انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تم سب کی بغاوت ہے یہ تمہارے اپنے خلاف ہے، تمہارے اپنے اوپر پڑ جائے گی۔ انما، ان حرف تاکید، ما کافا، بغیکم مبتدا، یہ بغیون اس کا مصدر ہے، بغیکم علی انفسکم، تمہارے اپنے جانوں کے خلاف ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہاں سے ہے، علماء فرماتے ہیں نحو کے قاعدوں کے کہ تمتعون، پیچھے فعل محذوف ہے، یہ اس کا مفعول مطلق آ رہا ہے، تمتعون متاع الحیات الدنیا، یعنی دنیاوی زندگی کا جو سامان ہے اس کے مزے اٹھاؤ۔ متاع ان کی جمع ہوتی ہے امتعتن، امتعتن متاع ان کی جمع ہے امتعتن، سو انفس یہ نفس ان کی جمع ہے۔ آگے ہے ثم، پھر، یعنی تم مزے اٹھا لو دنیا کے، ثم الینا مرجعکم، مرجع لوٹنا، تم سب کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، نبأ یُنبئ، نون با حمزہ مادہ، نحن فاعل باب تفعیل، ہم بتائیں گے، خبر دیں گے، کم تم سب کو، کس بات سے؟ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ جس کی خبر دی جائے گی متعلق فعل ہو گیا، ما موصولہ، کنتم اسم انتم، تعلمون خبر، جو تم کارنامے کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائیں گے، پھر تمہارے سامنے کھول کے بیان کیے جائیں گے کہ یہ ہیں تمہارے کارنامے۔ امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا، نہ صرف انجوائے کرنا ہے مقصد، اس سے سیکھنا ہے، سیکھ کر آگے بھی بتانا ہے کہ بھائی جب تکلیف میں پھنسے ہو اللہ سے دعا کرو اور اخلاص سے دعا کرو اور نیت اور ارادہ درست رکھو۔ تفسیر میں چلتے ہیں جی۔ تکلیف کے بعد راحت آنے پر انسان کا بدل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھا دیتا ہے، مثلا تنگ دستی کے بعد خوشحالی، قحط سالی کے بعد رزق کی فراوانی اور خشک سالی کے بعد بالان رحمت سے نواز دیتا ہے، تو اذا لہم مکر فی آیاتنا، تب وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مذاق اڑانے اور تکذیب کرنے لگے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا تھا، جو آیات پہلے گزر چکی ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، جب کہ اس رات بارش ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو آج رات تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟
صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندوں میں سے کچھ مومن اور کچھ کافر ہو گئے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ مومن ہیں، جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو ان کا میرے ساتھ کفر اور ستارے کے ساتھ ایمان ہے۔ یہ جو محکمہ موسمیات کے اوپر بڑا توکل رکھتے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ یاد رکھیں یہ محکمہ موسمیات سے خبریں ملنے کے بعد بھی آپ کہیں بھائی بارش اللہ نے برسانی ہے، وہ چاہے گا تو ہوگی، چاہے گا تو نہیں ہوگی، ایسا تھوڑی ہے محکمہ موسمیات نے کہہ دیا تو بارش ہو جائے گی۔ توکل اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، یہ سب اسباب ہیں، یہ درست بھی ہو سکتے ہیں، یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ پلاننگ میں آپ محکمہ موسمیات کے اپلیکیشنز کو یوز کریں، ان کے انفارمیشنز کو، بٹ ڈونٹ ٹرسٹ دیم، ٹرسٹ اونلی اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اور فرمانے باری تعالیٰ قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجیے اللہ تدبیر کے لیے تیز ہے، یعنی وہ بہت زیادہ مہلت دے دیتا ہے، حتیٰ کہ مجرم لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، حالانکہ در حقیقت انہیں مہلت دی گئی ہوتی ہے، پھر وہ اچانک اللہ کی عذاب کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ کرامن کاتبین نے ان کے تمام افعال لکھ رکھے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها، اور وہ کشتیاں تمہیں لے کر چلتی ہیں پاکیزہ ہواؤں کے ذریعے۔ جاءت ریح عاصف وجاءہم الموج من کل مکان، تو ناگہاں زناٹے دار ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے کشتیوں پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور دریا اور سمندر ان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ وظنوا انہم احیط بہم، اب وہ خیال کرتے ہیں کہ اب انہیں گھیر لیا گیا ہے، یعنی اب وہ ان لہروں میں گھر چکے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت اطاعت و فرما برداری اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں، یعنی اس وقت کسی صنم بت سے دعا نہیں کرتے بلکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے حضور گڑگڑاتے ہیں، اسی سے دعا مانگتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے، ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے، تو تم جن کو پکارتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم اعراض کرتے ہو، انسان بہت ناشکرا ہے۔ اور یہاں فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، یعنی اگر تو نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تو نے اس حالت سے نجات دی تو ہم تیرا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، صرف تیری عبادت کریں گے، جیسا کہ اب صرف تجھ سے ہی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلما انجاہم، جب وہ اس کو نجات دیتا ہے ان کو اس مشکل سے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ زمین میں فوراً ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، گویا پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ جیسے سورہ یونس میں مر کأن لم یدعونا الی ضر مسہ، یعنی کوئی تکلیف آئی ہی نہ تھی۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، لوگو یقیناً تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے اپنے جانوں پر ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے ظلم اور زیادتی کا ترحم سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں، جس کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلد سزا دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے متاع الحیات الدنیا، تمہارے لیے اس حقیر ذلیل اور گھٹیا دنیاوی زندگی میں سے فائدہ ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا ہماری طرف ہے، فننبئکم، یقیناً ہم تمہیں بتائیں گے، ہم تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتائیں گے، ان کے مطابق تمہیں بدلہ دیں گے۔ جو شخص خیر و بھلائی پائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جو کسی اور صورتحال سے دوچار ہو تو وہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ تو یہ تو آیات ہوئیں آج الحمدللہ ہم نے 3 آیات کی، انشاءاللہ اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کام کو جاری رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ مبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔